الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل مفتی شاذیب شاذلی میں تمام احباب، تمام مجھ سے محبت کرنے والے، سننے والے، چاہنے والے اور ان لوگوں کا بالخصوص جو ماشاءاللہ ایک دلجوئی کے ساتھ ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ ویڈیو بنایا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک علمی کام کرنا علمی مواد کے ساتھ، یہ سمجھے کہ مستند دلائل کے ساتھ، چاہے وہ روحانی ہو شرعی ہو، تو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بس اللہ کا کرم ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، مرشد کریم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے چنا ہوا ہے، اور آپ یقین کریں میری دل کی حالت میرا رب ہی جانتا ہے۔ یہ کام کرنے کا مقصد، یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات لوگوں تک صحیح معنوں پہ پہنچایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دین اور آخرت میں بھلائی کا سلسلہ اور بہتر سلسلہ ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو، میرے اہل و عیال، میرے مرحومین اور آپ تمام کو عطا فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی نئے جوائنڈ ہیں، سن رہے ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اول تا آخر کوشش کیا کریں، اور تمام احباب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا بھی زمانہ ہے، تو جہاں اس کی جو ہے نا بیڈ تھنگ ہے، جہاں اس کی نیگیٹیوٹی ہے، وہاں پہ اس کا ایک اچھا سائن یہ ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے دین سیکھنے کا موقع مل گیا۔ گھر بیٹھے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، دین کی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں، بآسانی مستند لوگوں سے مستند چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بہت سے ایسے بھی چینلز ہیں جو کہ غیر اخلاقی اور نظریات کے حوالے سے، عقائد اور افکار کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، اور وہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ صحیح وے پہ کام کر رہے ہیں، مستند لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہم سنیں بھی۔ یہ علم کے سیکھنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ تو میں بارہا یہ کہتا ہوں، اور آپ تمام ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور یہ صرف اسی وجہ سے، دیکھیں محنت بندہ جب کرتا ہے تو اس کا جب مخاطب کی طرف سے اچھا رزلٹ بھی آتا ہے تو دل جوئی بھی ہوتی ہے، اپریشیٹ بھی ہوتا ہے، دل خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اس کی برکت عطا فرمائے۔ میں نے آج جو قرآن پاک کی آیت طیبہ پڑھی ہے، یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا، جہنم میں جب ان کو داخل کر رہا ہوگا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ما سلککم فی سقر، یہ اللہ تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اے میرے رب تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جب وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ مولا تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، تم لوگ وہ ہو کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 132، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اللہ کے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، یہ حضور کی عادت طیبہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو آپ سمجھیں جو آیت طیبہ آج ہم جس حوالے سے بات کریں درس قرآن ہے، اور انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی قرآن و حدیث، کیونکہ میرا ایک منشور بھی ہے، میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے 2 مقامات پر کیا ارشاد فرمایا۔ اچھا کئی ایسے مقامات ہیں قرآن میں نماز کے حوالے سے، اللہ نے کافی جگہ 700 سے زائد مقامات پر حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ فرمایا نماز قائم کرو۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہم لوگ نے صرف یہ سوچ لے کہ بس نماز پڑھ لو اور ہو گیا، نماز قائم کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہر جگہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ آج ہمارے ہاں امت مسلمہ جو ہے نا
وہ ایک اس عظیم فریضہ سے جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار نماز ہم پہ فرض ہے، ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان اول ما یحاسب بالعبد بالصلاۃ فان صلح فقد اصلح۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا نا، جس چیز کا سوال سب سے پہلے قیامت کے دن ہوگا وہ ہوگا نماز۔ جس نے اس کے حوالے سے صحیح جواب دے دیا اور یہ اس کا جواب ٹھیک رہا، نماز اس نے قائم کی، تو آگے کے اس کے معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں سب سے پہلا سوال، دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، قبر میں سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قبر میں ایمان کا ہوگا، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا حق الرجل۔ سب سے پہلا سوال قبر میں ایمان کا ہوگا۔ جب قبر میں ایمان کے معاملات ٹھیک ہوئے، آپ کے ایمان کے معاملات ٹھیک ہوئے، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ جب بندہ ایمان کی حالت میں مرے گا اور ایمان پر اس کی گواہی ہوگی اور اس کا جواب ہو جائے گا، تو اب اعمال میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قبر میں پہلا سوال ایمان کا ہوگا، پھر جب اعمال کی باری آئے گی تو اعمال میں جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑا گویا کہ اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اب دیکھیں کتنی خطرناک بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، جان بوجھ کر، میں یہاں پہ اپنے تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا، سننے والوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام کلمہ گو سے، کہ یار کوشش کیا کریں کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ جب موقع ملے، جب باجماعت نہیں پڑھ سکے تو جو وقت ہے، جس وقت میں ہے، آپ اس وقت پڑھ لیں، پڑھ تو لیں۔ وہ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، تو وہ مسجد گئے نماز پڑھنے، ابھی وہ وضو کر رہے تھے تو اتنے میں ایک نوجوان آیا۔ اچھا وہ نوجوان آیا، آپ ابھی وضو کر رہے تھے، اس نوجوان نے وضو کیا، وضو کر کے وہ اندر چلے گئے۔ ابھی حضرت وضو کر کے اٹھے اور ابھی مسجد میں داخل ہو رہی تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ یہ اللہ کے ولی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو نوجوان ابھی آیا، ابھی حضرت وضو کر رہے تھے، وہ حضرت سے پہلے وضو بھی کر کے اندر بھی چلے گیا، اور ابھی حضرت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ان سے پہلے جو ہے مسجد سے باہر نکل رہا ہے نماز پڑھ کے۔ آپ نے اس نوجوان کو روکا، کہا میاں اتنی جلدی میں وضو کر رہا تھا، آپ میرے بعد آئے، میرے بعد آپ نے وضو شروع کیا اور پھر اس کے بعد آپ اندر گئے، میں بھی وضو کر کے گیا ہی تھا کہ آپ نے نماز بھی مکمل کر لی۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ کو سمجھا دوں کہ کچھ لوگ وضو بالکل لیٹ کرتے رہتے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، سب سنت ہے، لیکن وہ وساوس میں رہتا ہے کہ پتہ منہ دھلا نہیں دھلا، پاؤں دھلا نہیں دھلا، تو یہ وساوس سے نکل کر اگر فرض کی جماعت جاری ہے تو آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ فوراً وضو کے 4 فرض پورا کریں اور پھر جا کے آپ نماز پڑھیں، کیونکہ جماعت میں شامل ہونا اس سے افضل ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کا اہمیت کا عامل ہے کہ اگر آپ وضو کے آپ نے 4 فرض ادا کرتے، جماعت جاری ہے، تو پھر آپ کو حکم یہ کہ آپ ایسے نہیں کہ آپ مسواک کرنے بیٹھ جائیں اور آپ کی جماعت چلی جائے، نہیں۔ تو خیر جب اس بزرگ نے یہ پوچھا نا تو اس نوجوان نے کیا جملہ کہا، بڑے کمال کا جملہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے میاں نماز تو آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو بس اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا آیا تھا، مولا میں غدار نہیں، یا اللہ میں غدار نہیں ہوں، تیرے در سے بھاگا بنی ہوں، حاضری لگانے آ گیا۔ تو یار ہم بھی دیکھ لیں، یہ کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے بات، یہ جملہ بھی کافی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے۔ کچھ لوگ حاضری بہت بہترین طریقے سے لگاتے ہیں، کچھ غدار ہوتے ہیں وہ حاضری نہیں لگاتے، تو کم سے کم غدار نہ بنے، وفادار ضرور بنے، حاضری تو لگائیں۔ جب حاضری بھی لگانا شروع کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری میں 4 چاند لگا دے گا، آپ کی حاضری بہترین ہو جائے گی۔ لیکن اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے تو صحیح یار، جب آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں آئیں گے نا، آپ جب اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ٹینشنوں سے آپ کو نکال دے گا، مخلوق کی محتاجگی سے رب آپ کو نکال دے گا، مخلوق کی در کی ٹھوکروں سے اللہ آپ کو نکال دے گا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نا، ایمان الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ کہ تم دیکھ لو کہ اگر بندہ نمازی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا ہے، اور اگر نمازی نہیں ہے تو یہ ایمان سے باہر ہے۔ مجھے یہاں پہ نا میرے استاد صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جو بے نمازی ہوتے تھے نا ان کو کہتے تھے کہ یہ حیض والے مرد ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ ہمارے استاد صاحب تو پڑھاتے تھے، ہر ایک انداز ہوتا، اپنے کہا کہ یہ حیض والے مرد ہے۔ تو میں نے کہا استاد صاحب حیض والے مرد، حیض تو پیریڈس تو عورتوں کو آتا ہے، تو آپ مرد کو حیض والا کہہ رہے ہیں، کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ کیا مرد بھی حیض والا ہو سکتا ہے، اس کو بھی پیریڈس آتا ہے؟ تو صاحب نے کہا نہیں،
بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح سے عورتوں کو پیریڈس میں نماز کی معافی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، قضا نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے ان کو ممانعت ہے، اس کے علاوہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حیض میں ہے، نفاس میں، وہ ایک الگ جو عورتوں کے خاص معاملات اس میں تو جو مرد، آپ فرمانے لگے جو مرد نماز نہیں پڑھتا نا، تو گویا کہ وہ ایسے ہی کہ وہ حیض کے دنوں میں، وہ حیض میں مبتلا ہے، وہ پیریڈس میں مبتلا ہے۔ تو یہ ان کے ایک انداز تھا سمجھانے کا، دماغ میں اس بات کو جو ہے آپ یہ سمجھے منطبق کرنے کا۔ تو صاحب نے کہا کہ وہ حیض والے مرد تھے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، نمازوں سے جی کترا رہے ہوتے ہیں، وہ گویا کہ ایسے کہ وہ حیض والے مرد ہیں۔ اب دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی وعید ہے یار، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کی شداد قارون، فرعون، حامان کے صف میں کھڑا ہو۔ یار اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر میں بے نمازی کو میری پہچان ہی نہیں ہوگی، مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ یار میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک جگہ آپ کو جانا ہے اور وہاں پہ آپ کا ایک ہی بندہ جو سہارا ہے، سپورٹر ہے، جو آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کا سہارا بنے گا، آپ کو آگے کے راستے دکھائے گا، آپ سے اسی کی پہچان بلا دی جائے، آپ سے اسی کا نمبر گم ہو جائے، آپ اس تک ہی نہ پہنچ سکے، تو آپ بتا در در نہیں خوار ہو جائیں گے۔ بلا تمثیل و مثال کے قبر میں قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب، ہمیں بخشوانے والے، ہمیں جنت لے جانے والے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بات کر سکتا تو وہ حضور کی ذات ہوگی۔ اگر ہم اللہ نہ کرے، کروڑ بار، کھربوں بار، اربوں بار اللہ نہ کرے، اگر ہم حضور ہی کو نہ پہچان سکے تو پھر بتا ہمارے پاس بچا کیا۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ کو جنت مل جائے، نماز آپ اس لیے بھی نہ پڑھیں کہ آپ جہنم سے بچ جائیں، یا نماز اس لیے پڑھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار ہم اس لیے نہیں نماز پڑھ سکتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ پیش نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے۔ کتنے کمال کی بات ہے۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو یار وہ مصطفیٰ آپ کو تنہا چھوڑیں گے، جن کے لب اقدس سے جب پیدا ہوئے سب سے پہلا لفظ یہ نکلا ربی حبل امتی۔ جب انتقال کا وقت آیا، روح کہ قبض کا وقت آیا، تو سب سے اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں قربان میں اپنے سونے آقا پر، سرتاج پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موت کی شدت، موت روح نکلتے وقت بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے بیان سے باہر ہے، اتنا وہ خطرناک وقت ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مرنے والی کی چیخیں لوگ سن لیں نا تو زندہ لوگ مر جائیں، زندہ لوگ مر جائیں، مرنے والی کی چیخیں اگر جانور سمجھ لے تو کھڑا کھڑا جانور پگھل جائے، برف کی سیلیں پگھل جائیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں، مولا میری امت میرے حوالے کر، میری امت میرے حوالے کر۔ یار جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو معذرت کے ساتھ نمازیں، عبادتیں، روزے، زکوٰۃ، چلے، وظائف صرف اس لیے کرتے کہ تاکہ ہمارے دنیاوی معاملات بہتر ہو جائیں۔ میں سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں، میرا رزق نہیں بڑھ رہا، میں دعائے صفی پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے دشمن مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، میں ناد علی پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے کام نہیں بن رہے، میں دعائے صفی پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ نہیں ہو رہا، میں تو سورہ فیل پڑھ رہا ہوں پھر بھی یہ نہیں ہو رہا، تو میں تو فجر بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرا گراہک میرے دکان نہیں چل رہا۔ تو اللہ کے بندے پھر تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو نے تو عبادتیں بھی اس لیے کی کہ تاکہ تیرے کو مال مل جائے، تو عبادتیں بھی اس لیے کرتا رہا تاکہ تیرا رزق چلے، تو وظائف بھی اس لیے پڑھتا رہا تاکہ تیرا دھندا صحیح چلے، تو نے اللہ کے لیے کیا پڑھا بھائی؟ تو نے تو یہ سارے کام دنیا کے لیے کیے، یہ سارے معاملات تیرے دنیا کے لیے تھے، اللہ کے لیے کیا کیا؟ عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے، پہچان کے ساتھ کی جائے، یہ بات یاد رکھیے۔ دیکھیں آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو جاننے بغیر کر سکتے ہیں؟ سمجھیے گا بات، عبادت بغیر عرفان کے نہیں ہے، عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہے۔ جب بندہ بغیر معرفت کی عبادت کرتا ہے نا تو بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے اثرات اس کے قلب پہ نمودار نہیں ہوتے، اس کے اثرات اس کے لطائف پر نمودار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کو تو معرفت ہی نہیں ہے، جس کی عبادت کر رہا اس کا عرفان ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی بلند بارگاہ میں حاضر ہوں، کس پاک بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ ٹائم پاس کر رہا۔ تو عبادت کے لیے عرفان ضروری ہے، پہچان ضروری ہے کہ کس رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے، اور عرفان بغیر مرشد کے نہیں ہوتا، معرفت بغیر مرشد کے نہیں ہوتی، پہچان بغیر مرشد کے نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے نظریات کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس کے لیے کریں، کسی شے کے لیے نہ کریں، مخلوق کے لیے نہ کریں کہ یہ مل جائے تو جہنم سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، حدیثوں میں آئے الفاظ، میں اس کا انکاری نہیں ہوں،
لیکن اعلیٰ جو خواص الخواص جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے۔ اور عوام کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یار آپ کسی بھی صورت کریں، اگرچہ جنت کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ دوزخ سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کرے تو صحیح۔ یا جس رب نے آپ کو زندگی دی، جس رب نے آپ کو سارے معاملات، آپ کے سارے اختیارات، صحت ہو، رزق ہو، سب وہ رب دے رہا ہے، آپ اس رب کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ ایک جگہ اپنی گاڑی کھڑی بھی کرتے ہیں نا 1 گھنٹے کے لیے، تو اس کی بھی پارکنگ فیس 20 روپے 30 روپے آپ جمع کراتے ہیں، تو آپ اپنے رب کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا پے کر رہے ہیں؟ اس کو آپ کی کسی پے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محبت کی تو ضرورت ہے نا یار، بندگی کی تو ضرورت ہے نا بھائی، سر جھکانے کی تو ضرورت ہے نا یار۔ اس لیے مجھے وہ استاد صاحب کی وہ بات یاد آتی کہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ مرد جو نمازوں سے غافل ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، وہ گویا کہ ایسے ہیں جو وہ حیض والے مرد ہیں۔ جملہ ان کا بڑا خطرناک ہوتا تھا، لیکن بزرگوں کے معاملات ایسی ہوتے ہیں، سمجھانے کے ان کے انداز ایسی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں دل میں وار کرتی ہیں، دل میں چوٹ، دل میں اثر۔ اب دیکھیں نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بڑے کمال کی بات ہے، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، 11ویں والے پیر، 11ویں والے سرکار حضور غوث اعظم رضی۔ آپ کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حضور بڑا مشکل حالات میں ہوں، بڑے پریشانی کے حالات میں ہوں، کھانے کا محتاج ہو چکا ہوں، رزق کے بڑے مسائل ہو گئے، رزق کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں، کچھ کرم فرمائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آنکھیں بند کی، توجہ کیا، اس کے بعد آپ نے اس مرید کے طرف دیکھا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے نا مین گیٹ میں، جو مین گیٹ ہوتا ہے نا، دروازہ جو مین انٹری آپ کا گیٹ ہوتا ہے، انٹری دروازہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو کہ اس مین گیٹ میں ایک چادر لٹکا دو۔ کیا کرو؟ تو چادر لٹکا دو، مین گیٹ میں ایک چادر لٹکا دو۔ اب اس نے کہا کہ بھائی شیخ نے حکم دیا، تو وہ چو چرا کیے بغیر، اعتراض کیے بغیر، اپنی عقلوں کو پہ اس بات عقل کے ترازو میں ناپے تولے بغیر۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے لوگ عقلوں پہ چلنے لگے نا کہ یار اگر شیخ و مربی، جب آپ نے کسی کو اپنا شیخ مانا ہے، مربی کہا ہے، مرشد مانا ہے، تو میرے بھائی آنکھ بند کر کے اس کی بات پر عمل کریں۔ اگر اس کی بات شریعت کے خلاف جاری تو ایک الگ بات ہے، پھر اس کی اقتدا نہیں ہے۔ لیکن اب اگر آپ کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تو یہ نہیں، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت، تو غوث اعظم نے ایسا کیا، تو داتا علی جویری نے ایسا کیا۔ تو میرے بھائی میں ان کو کہتا ہوں کرامت عقل کے اندر کہتے کس کو ہے؟ کرامت تو کہتے ہی اسی کو کہ جو عقل میں نہ ہے۔ آپ اس کے بعد بھی اس کو عقل میں اپنے تولنے کے چکر میں، ناپنے کے چکر میں، اور اللہ والوں کے اوپر آپ اعتراضات کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یار۔ آج ایک بڑا ایسا طبقہ آ گیا ہمارے ہاں جنہوں نے عقلوں کی بنیاد پر اللہ والوں کو ناپنا اور تولنا شروع کر دیا۔ یہ عقل میں آتی ہے بات؟ تو میرے بھائی عقل میں نہیں آتی، اس لیے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، عقل میں آتی تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو خیر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ نے آپ کو بڑا وسیع علم عطا کیا، آنکھیں آپ نے بند کی، اس کے گھر کے احوال دیکھ لیے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے یہ سب، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اللہ کے اختیارات سے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ اپنے ان ولیوں کو یہ تکوینی امور پر اختیارات عطا فرماتا ہے، قرآن کے اندر ہے ساری چیزیں۔ جب ہمیں انشاءاللہ موقع ملا تو اس امور پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اب اس مرید نے چو چرا کیے بغیر، اس نے کیا کیا کہ اپنے انٹری گیٹ پہ ایک پردہ لٹکا دیا۔ کچھ دن گزرے، وہ پھر آیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدم بوسی کر رہا ہے، حضور بڑا اللہ کا کرم ہے آپ کے صدقے، پہلے رزق کے بڑے مسائل تھے، کھانے کا محتاج تھا، پریشانی تھی، لوگوں سے مانگ کے کھانا پڑتا تھا، اب اللہ کا کرم ہے کہ میرے گھر سے کافی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ نے رزق میں فروانی عطا کر دی، رزق میں کشادگی عطا۔ تو ہاتھ پاؤں چومنے لگا، پھر کچھ دیر تک بیٹھا رہا، ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سے پوچھنے کے کہ حضرت سے پوچھو تو سے کہ بات کیا ہے۔ میں حضرت کے پاس آیا، حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی عمل نہیں بتایا، کوئی تعویذ نہیں لکھا، کوئی رقیہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک عجیب سا عمل بتا دیا اور اس کے کرنے سے اللہ نے مجھے فائدہ دیا۔ تو دل میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور غوث اعظم اس کے قلب پر مطلع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کہا نہیں حضور، کہا پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو نا کہ میں نے ایک عجیب سا عمل بتایا، تم نے وہ عمل کو اختیار کیا تو تمہارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، رزق کے معاملات کھل گئے، تو یہ کیا تھا، کیوں ایسا ہوا، یہی ہے نا؟ تو قدم ہو گیا، کہا جی حضور یہی بات۔ کہا میاں بات دراصل یہ ہے کہ تم تو نمازی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، لیکن جو تمہارا مین گیٹ ہے وہ کھلا رہتا ہے اور ہر آنے جانے والوں کی نظر تمہارے گھر پہ پڑتی ہے۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہے میرے بھائی، نظر بد
اور نظر خیر بھی اس کے اندر ہے کہ سمجھیے گا بات کا، ہر آنے جانے والے کی نظر تمہارے گھر پہ پڑ رہی تھی۔ اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو بے نمازی تھے، بے نمازی کی نظر جب تمہارے گھر میں پڑی تو اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر سے رزق کی برکت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جب تم نے پردہ ڈال دیا تو اب لوگ آتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے ہیں، لیکن ان کی نظریں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری گھر کی برکت ختم نہیں ہو رہی، اور ان کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر میں نحوست طاری نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی برکتوں کا نزول تمہارے گھر میں، اور جس کی وجہ سے اللہ نے رزق تمہارا کشادہ کر دیا، رزق کشادہ کر دیا۔ آپ دیکھیں وہ بندہ خود بے نمازی نہیں ہے، وہ خود نماز پڑھنے والا ہے، لیکن صرف بے نمازی کی نگاہ اس کے گھر پہ پڑ رہی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی گھر کی برکتیں ختم ہو گئی۔ خود نمازی ہے، ذکر کرنے والا ہے، تو بے نمازی کی نظر کا یہ عالم ہے، تو پھر بتاؤ اس کی زندگی میں کتنی پریشانی ہوگی، اس کی زندگی میں کتنی ٹینشن ہوگی۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے، سامعین سے یہی عرض کروں گا کہ میرے بھائی نماز کو آپ پابندی کریں، نماز کی پابندی ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں۔ نہیں اٹھ سک رہے ہیں رات کو، نہیں اٹھ فجر میں نہیں اٹھ سکے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، جب اٹھے تب پڑھیں تو صحیح، ادا تو کریں، جیسے آ رہا ویسے پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پھر اللہ کرم فرمائے گا۔ آج ہمارے بہت سے ایسے لوگ بھی آگے نہیں کہ نہیں قرات ایسی ہونی چاہیے تو ویسی ہونی چاہیے، صحیح ہے، وہ سارے تقاضے ہیں، لیکن یار اگر جس کو نہیں آ رہا تو پڑھ تو لے بھائی، حاضری تو پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی چکر میں کہ اب دعائیں کنوں آتا نہیں تو میں وتر کہاں پڑھوں، مجھے تو قرات میری اچھی ہے نہیں تو میں سورہ فاتحہ تو پڑھ نہیں سکتا، تو میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں۔ بھائی اللہ کے بندے تو پڑھ، اللہ تیرے دل پہ نظر رکھتا ہے، اور اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کر، ان معاملات کو درستگی کی طرف لے کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوڑ ہی دے، پھر دیکھے گا کہ اس کی کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔